میں یہ ڈویژن میں بیٹھا ہوں، خوشاب ہمارے ڈویژن میں ایک ضلع ہے ہمارے ڈویژن کا. میں یہ چاہوں گا، میری یہ اپیل ہوگی کہ جو ملزم ہے جس نے وہ گولی چلائی اس کو قتل کیا، 302 کا تو ایک کیس ہونا ہی ہونا ہے. یہ دہشت گردی بھی ہے، یہ سریعاً دہشت گردی ہے. دہشت گردی کے دفعات بھی شامل کیے جائیں، اور جن لوگوں نے تاجروں کو اکسایا اور جلوس نکالے ان لوگوں کی بھی تحقیق کر کے ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے. کیوں بھائی، ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ سلسلہ رکنا چاہیے. یہ کیا ہوا؟ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ سب اللہ کے محتاج ہیں، ان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو دوسرا اس بات کو کہتا ہے یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے. سنا، سورت کا نام ہے سورت اعراف، آیت نمبر 188. جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھو، تمہیں ترجمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. بندیالوی اتنا آسان ترجمہ کرے گا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتا چلا جائے گا، آپ سے پوچھ کے کرے گا. تم کرو گے. سورت کا نام اعراف، آیت نمبر 188. کل لا املکو، کون کہلوا رہا ہے؟ کس کی زبان مقدس؟ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس طرح کی ساری باتیں اللہ نے نبی پاک کی زبان سے کلوائی ہیں. قل انما انا بشرم، میرے پیغمبر آپ کہیں میں بشر ہوں جیسے تم. یہاں بھی کیا کل، آپ کہیں. اللہ تعالیٰ غالباً کہنا یہ چاہتے ہیں پتہ نہیں میری تو مندن یا نہیں مندے، تیرے نال تا عشق دے دعوے کر دین متا تیری مندے ہو میں نو. آپ کی زبان مقدس سے نکلے تو شاید مان جائیں. آپ اپنی زبان مقدس سے اعلان کریں لا عملے کو، عملے کو کا میں نہ کرتا ہوں، میں مالک ہوں. عملے کو میں مالک ہوں. جب پیچھے لگا لا، کرو مانا. کسی عالم کو کہو عربی گرامر کے حساب سے کرے مانا اس کا. لا عملے کو، میں مالک نہیں، میں اختیار نہیں رکھتا. لے نفسی، کس کے لیے؟ اپنی جان کے لیے بھی. نفعن ولا ضررن، میرا نبی خود کہہ رہا ہے. الیاذ باللہ، میرے منہ میں خاک. نبی پاک اپنی توہین کر رہے، گستاخی کر رہے. کتنی واضح آیت ہے، لیکن لوگوں کو قرآن سنایا نہیں گیا، لوگوں کو قرآن پڑھایا نہیں گیا. کچھ لوگوں کا بھی قصور ہے، وہ اس طرف آئے ہی نہیں. 3 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں علماء، بس وہ شروع میں جو ایک آیت پڑھی نا تبرکن، برکت کے لیے، بس اس کے بعد مجال ہے قرآن کو ہاتھ لگائیں، مجال ہے قرآن کی کوئی آیت پڑھیں، پھر شروع ہو جائیں گے قصے، کہانیاں، واقعات، خواب، کشف، فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا، فلاں بزرگ نے. بزرگوں کے اقوال حجت نہیں ہوتے بھائی. قول ایک ہی شخصیت کا حجت ہوتا ہے اور وہ ہے آمنہ کا لال جی. ان کی فرمان جو نکلا وہ حجت بن گیا ہے. اور کسی، میرے استاد کا قول حجت ہے؟ میرے مرشد کا، میرے استاد کا، علماء دیوبند کا کوئی حجت نہیں ہے. کسی بڑے سے بڑے عالم کا قول دین میں حجت نہیں.
دین میں حجت ہے اللہ کی کتاب اور محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میں ایک حدیث آپ کو سناؤں۔ پہلے قرآن میں نے پیش کیا، اب میں ایک حدیث سناتا ہوں، معاملہ ہو جائے گا نور علی نور۔ اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا۔ پہلے قرآن، پھر میرے نبی کا فرمان۔ حدیث کی تمام کتابوں میں جو نئے لوگ یہاں آئے انہیں کھلی اجازت ہے اپنے علماء کے پاس جائیں، انہیں کہیں بھائی بندیالوی نے یہ حدیث سنائی ہے یہ حدیث؟ پوچھیں ان سے، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہی ہیں کس سے؟ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے رضی اللہ تعالی۔ تو کون ہے؟ سیدہ فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، وہ آتی ہیں، اللہ اکبر، میرے نبی اٹھ کے استقبال کر، ماتھا چومتے، اپنی چادر پہ بچھاتے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا، اور جس نے مجھے دکھایا اس نے رب کو دکھایا۔ بہت عظیم خاتون ہے، بہت عظیم خاتون ہے۔ اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ بیٹی اے ملی عمل کرو، اے ملی عمل کرو، قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس کی بیٹی ہو۔ تم کہو گی، جمعے کا وقت یار بڑا قلیل ہوتا ہے اور پھر بندہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا، ورنہ ایک خطیب کے لیے تو بہت باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ رب پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا کس کی بیٹی ہو، اور تم جواب میں کہو گی میں اس شخصیت کی بیٹی ہوں جو زمین پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف کرتا تھا تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دیا کرتا تھا۔ میں اس کی بیٹی ہوں جس پر تو نے قرآن جیسی کتاب اتاری تھی۔ میں اس کی بیٹی ہوں جس کو تو نے معراج کروایا تھا۔ میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، میں شفیع المذنبین کی بیٹی ہوں، میں ساقی کوثر کی بیٹی ہوں۔ تو اللہ کہیں گے ہاں چلی جا، تو بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ نہ میرا بیٹا، تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اگلے جملے سن سکتے ہو تو سنو۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لا عملے کو لکے، لا عملے کو لکے شیئن۔ شے کیا ہوتی ہے؟ اوپر نون تنوین کا قلت کے لیے ڈال دیا۔ لا عملے کو لکے شیئن، میں قیامت کے دن تیرے لیے کسی چیز کا بھی اختیار، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، کون کہہ رہے ہیں؟ کس کو؟ آپ نے ان جملوں کو گستاخانہ جملے بنا دی۔ جو جملے میرے آقا کی زبان مقدس سے نکلے وہ جملے گستاخانہ ہو سکتے ہیں؟ جو جملے قرآن نے پیش کیے، دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے، اور اس سفاک قاتل کو جس نے ایک بے گناہ آدمی کی جان لی، من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، مجھے کیسے احساس ہوگا، آپ کو کیسے احساس ہوگا؟ کیسے احساس ہوگا آپ کو؟ یہ تو اس کی ماں سے جا کے پوچھو، یہ تو اس کے باپ سے جا کے پوچھو، یہ تو اس کی اہلیہ سے جا کے پوچھو، یہ تو اس کی معصوم بیٹی سے جا کے پوچھو۔ تم نے ایک آدمی کی جان لی ہے اور بے گناہ مارا ہے تم نے اسے۔ دہشت گردی کی عدالت میں کیس چلایا جائے اور اس مجرم کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔
کیا خیال ہے آپ کا؟ اسے سزا ملنی چاہیے اور اس کا فیصلہ جلدی ہونا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے جلوس نکال کے اس کو غلط روش دی، گستاخی، نبی پاک مذہبی معاملہ بنایا، انہیں بھی سزا ملنی چاہیے۔ ہم 3-4 جمعے 18 بلاک میں درس نہیں دے سکے، کچھ پروگرام ایسے آ گئے ختم نبوت کے، پھر پچھلے جمعے ہمارا جلسہ آ گیا، تو آج سے انشاءاللہ 18 بلاک میں مغرب کے بعد درس قرآن کا پھر آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو دعوت دے دے کے تھک گیا ہوں، تو میں صرف آپ کو اطلاع دے سکتا ہوں، آگے آپ کی قسمت ہے کہ آپ قرآن سننا چاہتے ہیں یا محروم رہنا چاہتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ شروع ہوگی آج انشاءاللہ۔ سورۃ طٰہٰ کا پہلا درس انشاءاللہ آج دیں گے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو، کوئی ذاتی مصروفیت نہ ہو، تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ایک مرتبہ قرآن کا یہ درس اور تفسیر سننے کے لیے ضرور تشریف لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیں جی اذان۔